بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، زندگی میں کبھی کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی بھی پریشانی آپ کی زندگی کے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام بھائیوں اور میری بہنوں کی نیک تمنائیں اور دل کی مرادیں پوری فرمائے، آپ کے اور میرے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آج کی ویڈیو میں بہت سارے وظائف آپ کے لیے شامل ہیں، جس میں روزگار کے وظائف بھی ہیں اور مصیبت و آفات سے بچنے کے وظائف بھی ہیں، اور باقی بھی بہت سارے وظائف ہیں، اور یہ وظائف احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کریں گے، سورہ اخلاص کے مختلف ناموں کا ذکر کریں گے اور تشریح بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص کے خاص نکات کیا ہیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے، سورہ اخلاص سے منسوب روایات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لہٰذا آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کا قرآن کریم سے لگاؤ ہے اور سورہ اخلاص کے بارے میں، جو کہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی سورہ ہے، اس کے حوالے سے آپ کو جاننا ہے، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے یہاں پر گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشیل پر آئے ہیں اور یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے فوراً آپ شیئر بھی کر دیں، کیونکہ جو بندہ اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔ تو دوستو، آغاز کرتے ہیں سورہ اخلاص کی فضیلت سے۔ سورہ اخلاص کی 3 بار تلاوت کرنے کو پورے قرآن کریم کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ یا علی، تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے سورہ اخلاص کی پورے قرآن میں۔ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 5 آیتوں پر مشتمل ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکہ شریف میں سورہ ناس کے بعد پہلی بار نازل ہوئی، اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا مومن مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس مبارک سورہ کو سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ، سورۃ الاساس اور سورۃ النسبۃ الرب جیسے اسماء مبارک سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے، حفاظت اور امن کے لیے کفایت کرنے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ امان بھی کہا جاتا ہے۔ محمد ابن ابی عمیر نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں درخواست کی کہ اے فرزند رسول، مجھے خدا کی توحید سے متعارف کروائیے۔ امام عالی مقام نے فرمایا کہ خدا نے اپنی مبارک کتاب قرآن حکیم میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو، ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا کہ کوئی اس کا وارث ہو، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا کہ کوئی اس کا شریک ہو، اس کا نہ ہی کوئی ساتھی اور نہ ہی شریک اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت و فنا نہیں ہے، اور ایسا قادر ہے کہ جس کے لیے عجز نہیں ہے، اور ایسا قاہر و غالب ہے کہ مغلوب نہیں ہو سکتا، ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اسے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے کہ اس کے لیے فنا نہیں، اور ایسا ثابت و قائم ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں ہے، ایسا غنی ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کی محتاجی نہیں ہے، ایسا عزت والا ہے کہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی نہیں، اور ایسا عالم ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کا جہل نہیں ہے، اور یہ ایسا عادل ہے کہ اس کے لیے ظلم کا وجود نہیں ہے، اور وہ
اپنی عطا میں بخیل نہیں ہے، عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں ہے، نہ ہی اس تک رسائی کر سکتی ہے، اقتار و اطراف اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مکان و جگہ اسے گھیر نہیں سکتے، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اگر کہیں 3 سرگوشیاں کرنے والے ہوں تو چوتھا وہ ہے، اگر 5 ہوں تو چھٹا وہ ہے، اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں ہوں وہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ وہی اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں، اور آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے، وہی قدیم ہے، اس کے علاوہ تمام کائنات مخلوق احادث ہے، اور خدا مخلوق کی صفات سے بلند تر ہے۔ دوستو، الاخلاص اس سورہ کا مخلص نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس سورہ کی بڑی عظمت تھی، اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس سورہ کی اہمیت محسوس کراتے رہتے تھے تاکہ لوگ کثرت سے اس کی تلاوت کریں اور عوام الناس میں اس سورہ کی عظمت اور اہمیت کو خوب پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے اولین بنیادی عقیدے توحید کو ایسے مختصر فقروں میں جامع طریقے سے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ مخالفین اسلام کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ ایسی عمدہ توحید کی تعریف کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ اس سورہ کا اپنا معجزہ یہ ہے کہ اس کی تلاوت فوراً انسان کو ذہن نشین ہو جاتی ہے اور بہت آسانی سے زبانوں پر چڑھ جاتی ہے اور ہر ایک کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اس عظیم سورہ کی افادیت کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے مختلف واقعات پر لوگوں کو بتایا اور کہا کہ اس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کی روایت ابو سعید خضری، ابو ایوب انصاری، ابو الزردہ، جابر بن عبداللہ انصاری، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں منقول کیا گیا ہے۔ مفسرین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی بہت سی توجیہات بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو پیش کرتا ہے اس کے بنیادی اصول توحید، رسالت اور قیامت ہیں۔ یہ سورہ چونکہ اصول دین کی اہم رکن توحید کو بڑے جامع الفاظ میں پیش کرتا ہے جو اللہ کی وحدانیت اور خالص توحید کو ظاہر کرتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود دنیا میں صرف توحید کی روشنائی کے لیے آیا تھا، اس لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ کو ہمیشہ اہمیت دیتے تھے۔ اگر نماز میں اس سورت کی تلاوت کا خیال آ جائے اور قاری اس سورہ کو ترک کر دے اور دوسری سورہ کی تلاوت کر لے تو اس قاری کی نماز باطل ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، اور اس سورہ کے الفاظ اور مطلب کو آپ نے اپنے خطبوں اور دعاؤں میں کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے گرد رحمت خداوندی سایہ فگن رہتی ہے۔ اس کی تلاوت کے بعد ہر جائز کام کے لیے طلب دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس سورہ کے نزول کے بعد تمام تصورات کا قلہ کما ہو جاتا ہے اور رب جلیل کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب پیش خدمت ہیں سورہ اخلاص سے منسوب کچھ روایات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ بحوالہ
तबरानी। ख्याल रहे कि अहले अरब का अपना कायदा था कि जब वो किसी अजनबी शख्स से तारुफ हासिल करना चाहते तो कहते कि उसका नसब हमें बताओ, क्योंकि उसके यहाँ तारुफ में सबसे पहली चीज़ जो दरियाफ्त तलब होती थी वो ये थी कि उसका नसब क्या है और वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछना चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब कौन है और कैसा है, तो उन्होंने कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। हज़रत अब्बी बिन कआब के हवाले से बयान किया है कि मुशरिकीन ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर अल्लाह ताला ने ये मुबारक सूरा नाज़िल फरमाई। बहवाला मुस्नद अहमद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी का बयान है कि एक आराबी ने हमारे नबी सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का नसब हमें बताइए। इस पर रब्बे जलील की बारगाह से इस सूरा का नुज़ूल हुआ। बहवाला अबू लैला, बहकी, इब्ने जरीरा वगैरह। हज़रत अकरमा ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि यहूदियों का एक ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, जिसमें काब बिन अशरफ और हई बिन अख्तब वगैरह शामिल थे। उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि आपका वो रब कैसा है जिसने आपको भेजा है। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल फरमाई। बहवाला इब्ने अबी हातिम, इब्ने उदे, बेहकी वगैरह। हज़रत अनस का बयान है कि खैबर के कुछ यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि ए अबुल कासिम, अल्लाह ने मलाइका को नूर हिजाब से, आदम को मट्टी के सड़े हुए गारे से, इबलीस लईन को आग के शोले से, आसमान को धुएं से और ज़मीन को पानी के झाग से बनाया। अब हमें अपने रब के मुतल्लिक बताइए कि वो किस चीज़ से बना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार कोई जवाब ना दिया। फिर हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें कहो हुवल्लाहु अहद। ज़खाक, कतादा और मकातिल का बयान है कि यहूदियों के कुछ उल्मा हुजूर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब की कैफियत हमें बताइए, शायद कि हम आप पर ईमान ले आएं। अल्लाह ने अपनी सिफत तौरात में नाजुल की है। आप बताइए कि वो किस चीज से बना है, किस जिन्स से है, सोने से बना है या तांबे से या पीतल से या लोहे से या चांदी से, और क्या वो खाता और पीता है, और किस से उसने दुनिया विरासत में पाई, और उसके बाद कौन इसका वारिस होगा। इस पर अल्लाह ताला ने ये सूरा नाज़िल फरमाई। ख़वातीन व हज़रात, अब इस सूरा से मंसूब आपको वजीफ़े बताते हैं जो अहादीस मुबारका से साबित हैं। एक शख्स ने रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंग दस्ती और फ़क़र की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम की सदा बुलंद करते हुए घर में दाखिल हुआ करो, ख्वाह कोई आदमी मौजूद ना हो, और फिर उसके फौरन बाद सूरह इखलास एक दफ़ा पढ़ा करो। ऐसा करने से खुदावंदे कुदूस की जानिब से तेरे ऊपर रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। बहवाला तफसीर दर मंसूर। उस शख्स ने इरशाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया। चंद दिनों में उसकी हालत बदल गई और वो अपने पड़ोसियों की भी मदद करने लगा। ये बड़ा कामयाब और आजमूदा अमल है और मेरे अपने रोज़मर्रा का मामूल है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने सुबह की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत की, गोया उसने शैतान की नाक ज़मीन पर रगड़ दी। अब जब शैतान की नाक हम ज़मीन से रगड़ें तो वो हमारे पीछे कभी नहीं आ सकता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का इरशाद गिरामी है कि घर से निकलते वक्त 10 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत सलामती का मोजिब है।
علامہ زاری نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین موجود تھے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آتے دکھائی دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر آ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم ابو ذر کو پہچانتے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے یہاں سے زیادہ ہمارے یہاں معروف اور مشہور ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس فضیلت کی وجہ سے؟ کہا، وہ اپنے نفس کو حقیر سمجھتے ہیں اور کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی بارش کرتے ہیں۔ سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سردار لشکر بنا کر بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ فتح و کامرانی کے بعد سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر والوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا احوال دریافت کیا تو چند افراد نے کہا، ان میں سب خیر ہے، مگر جب بھی انہوں نے نماز کی امامت کی، ہر نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ اخلاص کے کثرت سے پڑھنے کا سبب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا اور قربان ہوں، یہ سورہ مجھے انتہائی محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس سورہ کی دوستی سے خدا بھی تجھے دوست رکھتا ہے۔ بحوالہ جمع البیان۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مفضل، لوگوں کے شر سے سورہ اخلاص کے ذریعے محفوظ رہو۔ تم اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے اس کی تلاوت کر کے دم کرو، اور جب کسی حاکم کے پاس جاؤ تو اسے دیکھ کر 3 بار اس سورہ کی تلاوت کر کے اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کر لو، اور جب تک حاکم کے سامنے رہو مٹھی بند رکھو۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص اول و آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 52 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنی اپنگی پر دم کر کے دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگائے گا تو اس کی آنکھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جو شخص قید میں ہو اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ قید سے نجات پائے گا۔ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ ایک سانس میں سورہ اخلاص کی تلاوت مت کرو، کیونکہ اس طرح پڑھنا مکروہ ہے۔ سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے وقت الحمد کو مع سورہ اخلاص کے ساتھ تلاوت کر کے سوئے گا، سوائے موت کے ہر چیز سے امن میں رہے گا۔ نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 4 مرتبہ تلاوت کر کے خداوند کریم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا جائے تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ جو حضرات دعا کے قبول نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں انہیں دعوت عمل ہے کہ وہ اس طرح سے ہی کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے دفن ہونے والوں کو بخش دو تو ان کی تعداد کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 یا 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کر آدھے سر کے درد پر دم کریں تو انشاءاللہ 11 مرتبہ کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی درد کافور ہو جائے گا۔ روایات میں ہے کہ نماز ہائے فریضے میں پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا بہتر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے نماز یومیہ میں سارے دن کسی نماز میں بھی سورہ توحید نہیں پڑھی تو گویا اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے جو شخص نماز فریضہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھے اس نے گویا دین دنیا کی بھلائی کو جمع کر لیا، پس اس کے والدین کے
اور اس کے اولاد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس شخص نے 7 دن متواتر کسی نماز میں بھی سورہ اخلاص کی تلاوت نہیں کی، اگر مر گیا تو وہ ابو لہب کے دین میں مرے گا۔ دوستو، پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ یا عمل بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے 3 دن متواتر بعد نماز عشاء 2 کر کے 4 رکعت نماز حاجت کی نیت سے ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ تلاوت کرے اور خاتون جنت کا واسطہ دے کر اپنی حاجت طلب کرے۔ حاجت کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ: ہر حاجت کے لیے 7 روز تک ہر روز بعد نماز فجر خضوع و خشوع کے ساتھ بغیر کسی سے بات چیت کیے ایک جگہ ایک وقت 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہی حاجت روا ہوگی۔ دوستو، یہ تھا سورہ اخلاص کا شان، سورہ اخلاص کے بارے میں بیان اور سورہ اخلاص کے مجرب وظیفے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں گے، شیئر بھی کریں گے اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے